نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس وقت آپ کے پاس ایک کتاب ہوگی حصول علم اور خواتین۔ عام طور پر خواتین کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ ان کا کام بس صرف گھرداری، وہ گھر چلائیں، بچے پیدا کریں، بچوں کی تربیت کریں، اپنا نماز روزہ کریں اور بس، اس سے آگے ان کا کوئی کام نہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بھی عقل، شعور اور فہم کے ساتھ پیدا کیا، اور قرآن مجید جو نازل کیا وہ صرف مردوں کے لیے نہیں کیا بلکہ عورتوں کے لیے بھی آیا، اور اس میں کچھ آیات تو ایسی ہیں کہ جو مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں سے متعلق بھی برابر کی صفات بیان کرتی ہیں کہ جو صفات مردوں کے اندر اچھی ہونی چاہیے وہ عورتوں کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ مختصر سا کتابچہ ہے جس میں کچھ آیات اور کچھ احادیث اور پھر کچھ تاریخ کی ایسی خواتین کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے خاص طور پر علم حدیث میں بڑی خدمات انجام دی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو سب سے پہلی چیز جو انہیں دی وہ کیا تھا؟ علم تھا۔ اور کس چیز کا علم تھا؟ اسماء، سارے ناموں کا علم تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اور پھر آدم علیہ السلام کی اولاد کے درجات کی بلندی کا سبب بھی کس چیز کو بتایا گیا؟ علم کو۔ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھائی گئی وہ مال میں اضافے کی نہیں تھی بلکہ علم میں اضافے کی تھی۔ وہ کون سی دعا ہے؟ جی ہاں، رب زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بھیجا تو پھر اس کو ساتھ ہی یہ تلقین کر دی کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ بھی کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا۔ تو علم کا سورس کیا ہے؟ اور صحیح علم اور سچے علم کا سورس جو ہے وہ وحی الہی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس کی رہنمائی بھی کی، اور پھر اس کے لیے اس رہنمائی کو سیکھنا، حاصل کرنا لازم قرار دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ ہر مسلمان میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم کے لیے جو حدیث آتی ہے سنن ابن ماجہ میں، من کان لہ ثلاث بنات فصبر علیہن واطعمہن وسقاہن وکساہن من جدتہ کن لہ حجابا من النار یوم القیامہ۔ جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی پیدائش میں صبر کرے، ان کو اپنے مقدور پر خوشی سے کھلائے پلائے اور پہنائے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے قیامت کے دن آگ سے آڑ بن جائیں گی۔ اور ایک دوسری روایت میں بہنوں کا ذکر بھی آتا ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، پھر وہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو خواتین کے ساتھ عمومی طور پر حسن سلوک کی تعلیم دینے کے علاوہ جو صحابہ کرام کو تلقین تھی وہ کیا کہ جو وہ سیکھیں وہ اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کو ایسی 2 آیات پر ختم کیا جو مجھے اس مخصوص خزانے سے دی گئی جو عرش کے نیچے ہے، بس تم خود بھی ان کو سیکھو اور اپنی عورتوں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ یہ نماز، قرآن اور دعا ہے۔ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ ہم چند نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم سیکھنے کے لیے 20 دن تک رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ہمیں گھر جانے کی جلدی ہے تو فرمایا اپنے گھر والوں کی طرف واپس جاؤ، انہی میں رہو، ان کو دین سکھاؤ اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کا حکم دو۔ اور ظاہر ہے کہ گھر والوں میں مرد اور عورتیں سبھی شامل ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا نکاح ایک ایسے شخص سے کر دیا
جو مفلس و نادار تھا لیکن قرآن کی چند سورتوں کا حافظ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہیں کتنا قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا اتنا اور اتنا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد ملکتکها بما معک من القرآن، تو تحقیق میں نے اس عورت کو تمہاری ملکیت میں دے دیا اس قرآن کے عوض جو تمہارے پاس ہے کہ تم اس کو وہ سکھا دو. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمی ہیں جن کو دگنا اجر ملے گا. ایک وہ شخص جس کے پاس کوئی باندی ہو یعنی غلام عورت ہو، وہ اس کو ادب سکھائے تو اچھا ادب سکھائے، اس کو تعلیم دے تو عمدہ تعلیم دے، پھر آزاد کرے، پھر اس سے نکاح کرے، اس کے لیے دگنا اجر ہے. انصار کی عورتوں کی خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی کہ ان کو حیا نہیں روکتی دین کی بات سیکھنے میں. پھر اسی طرح صحابیات جو تھی وہ علم سیکھنے کی اتنی حریص تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ درخواست کی کہ ان کے لیے الگ دن مقرر کیا جائے اور ان کو بھی تعلیم دی جائے. ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب احادیث مردوں نے لے لی، آپ اپنی طرف سے عورتوں کے لیے بھی ایک دن مقرر فرمائیں جس میں ہم آپ کے پاس آیا کریں اور آپ ہمیں اس میں سے سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. تو آپ نے فرمایا فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ تم اکٹھی ہوا کرو. تو وہ اکٹھی ہوئی. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس تشریف لائے اور اللہ نے جو باتیں آپ کو سکھائی تھی آپ نے ان میں سے ان عورتوں کو بھی سکھایا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عیدگاہوں میں خواتین کو نکلنے کا حکم دیا گیا کہ وہ عید کے خطبے میں شریک ہوں، عید کی دعا میں شریک ہوں، اور اگر نماز نہ بھی پڑھنی ہو پھر بھی جائیں تاکہ وہ اس سے بھی استفادہ کریں. صحابیات جو تھیں جمعے کے دن جمعے کا خطبہ سنا کرتی تھی. ایک صحابیہ سیدہ بنت حارثہ بن نعمان کہتی ہیں میں نے سورۃ قاف صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر یاد کر لی جسے آپ ہر جمعے میں پڑھا کرتے تھے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جمعہ پڑھنے کے لیے بھی خواتین جاتی ہیں جس میں نماز کے علاوہ خطبہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کی ہفتہ وار تعلیم کا دن ہوتا ہے ایک طرح سے. پھر اسی طرح ازواج مطہرات بھی خطبے سے فیضیاب ہوتی. حضرت ام سلمہ جو تھی ایک مرتبہ کنگھی کروا رہی تھی کہ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو آپ ممبر پر فرما رہے تھے اے لوگوں، بے شک اللہ اپنی کتاب میں فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. تو اس پر انہوں نے وہ سب کچھ چھوڑا، بال لپیٹے اور نماز کی طرف چل پڑی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا بنت عبداللہ سے کہا کہ وہ حضرت حفصہ کو نملہ کا دم سکھا دے جیسے انہیں کتابت سکھائی تھی، لکھنا بھی انہوں نے سکھایا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکنالج کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم تو آپ سب جانتے ہیں کہ باقی تمام خواتین بلکہ بہت سے مردوں سے بھی زیادہ تھا. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ 3 علوم میں یکتائے زمانہ تھی، علم فقہ، علم طب اور علم شعر. لوگوں کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی شعر و ادب کی آگاہی سے کہیں زیادہ ان کی طبی معلومات پر حیرت ہوتی تھی. ابن ابی ملیکہ نے آپ سیدہ عائشہ سے کہا کہ آپ کی شاعری پر ہمیں تعجب نہیں ہوتا کیونکہ آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں جن کی فصاحت و بلاغت مانی ہوئی تھی، لیکن طب آپ نے کہاں سے سیکھ لی؟ جواب دیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مرض لاحق ہوتا اور باہر سے حاضر خدمت ہونے والے وفود اس کا علاج بتاتے تو میں اس کو یاد کر لیتی. یہ ہوتا نا کہ نفع مند علم کا حریص ہونا، کہ چاہے حدیث ہو، چاہے فقہ ہو، چاہے شعر ہو، چاہے طب ہو، جو بھی نفع مند علم ملے اس کو سیکھا جائے، حاصل کیا جائے اور لوگوں کو بھی آگے سکھایا جائے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حساب دانی کا یہ عالم تھا کہ اکابر صحابہ کرام آپ سے میراث کے مسائل دریافت کرتے تھے، یعنی ورثے کی تقسیم کے مسائل کہ کس کو کتنا ملے گا، اور اچھا خاصا کمپلیکیٹڈ علم ہے یہ، تو یہ حضرت عائشہ سے پوچھا کرتے تھے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری حضرت عائشہ کے بارے میں کہتے ہیں ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی حدیث کے معاملے میں کوئی مشکل پیش آئی اور ہم نے اسے عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا تو ہم نے ان کے پاس اس کا علم پایا، یعنی انہوں نے اس کی تصدیق کر دی کہ ہاں واقعی یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا نہیں ہے. اسی طرح ایک اور راوی کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ سے زیادہ حلال و حرام، علم اور شعر و طب کو جاننے والا کسی کو نہیں پایا، یعنی بہت زیادہ علم رکھتی تھی. عائشہ بنت طلحہ کی روایت کے مطابق کان الناس یأتونها من کل مصر، کہ لوگ ہر طرف سے، ہر شہر سے
حضرت عائشہ کے پاس آیا کرتے تھے. کیا کرنے آتے تھے؟ علم سیکھنے کے لیے آتے تھے, مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے. اسی طرح دیگر ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ کے بارے میں آتا ہے, ابن القیم الجوزیہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے فتاوی کو جمع کر لیا جائے تو ایک کتاب بن جائے. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں اگر کسی چیز پر کوئی اختلاف ہو جاتا تو امہات المومنین میں سے کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی حدیث بیان کرتی تو وہ فوراً اس کو قبول کر لیتے اور اپنے تمام اختلافات چھوڑ کر اس کی طرف رجوع کرتے. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ان باتوں سے ہمیں کیا بات سیکھنے کو ملی ہے؟ جب حق سامنے آ جائے تو اس کو اگر پتہ چل جائے واقعی یہ حق ہے تو قبول کر لینا, اسے لے لینا چاہیے. ٹھیک ہے, علم کا حریص ہونا چاہیے. اور ایک علم سیکھنے کے بعد ہمت نہیں ہار کے بیٹھ جانی چاہیے. مثلا جن لوگوں نے قرآن کا کورس کر لیا انہیں کیا کرنا چاہیے؟ بخاری کا کورس کرنا چاہیے, حدیث کا کورس کرنا چاہیے. جو حدیث کا کورس کر رہے ہیں انہیں کیا سیکھنا چاہیے؟ فقہ القلوب سیکھنا چاہیے. اور تو سبجیکٹس آپ کے کورس میں ہیں ہی, لیکن یہ سبجیکٹس جو ہیں یہ باقاعدہ کورس کا حصہ, کچھ کا ہے بھی کچھ کا نہیں بھی. لیکن یہ ہے کہ جب یعنی موقع ملے تو پھر صرف ایک چیز پر ہی قناعت نہ کر لیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا اور یہی ہمارے لیے کافی ہے, بلکہ یہ سفر کب سے کب تک رہنا چاہیے. جی, ماں کی گود سے لے کر قبر تک. بلکہ اب تو یہ کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جب سننے کے قابل ہو جاتا ہے تو وہاں سے ہی وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے. جو کچھ ماں پڑھتی ہے, بولتی ہے, جو آس پاس میں آوازیں ہوتی ہیں وہ اس تک پہنچتی ہیں اور اس میں باقاعدہ تجربات کیے جا رہے ہیں. بعض لوگوں کے بارے میں میں نے پڑھا کہ وہ جیسے یہودی خواتین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو میتھمیٹکس کے مشکل سوال سکھانے کے لیے پریگنینسی میں ہی خود میتھمیٹکس اس طرح سیکھنا شروع کر دیتی ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ جب پیدا ہوں تو وہ پہلے سے ہی تیار ہوں, اور جس خاص فیلڈ میں انہیں اپنے بچے کو بھیجنا ہوتا ہے اس کے علم میں مائیں خود علم حاصل کرنا شروع کر دیتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں عورتیں کیا کرتی ہیں جب ان کا بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے, اگر وہ پڑھ بھی رہی ہوں تو چھوڑ کے بیٹھ جاتی ہیں. کیا ہے, اب پریگنینسی ہو گئی, اور اگر بچہ پیدا ہو جائے تو پھر تو پکی چھٹی ہو جاتی ہے. جس چیز کا انسان کو شوق ہوتا ہے, جس چیز کا حرص ہوتا ہے, اس کے لیے وقت نکالتا ہے, اس کے لیے پلان بناتا ہے کہ میں نے اپنے باقی کام کس وقت میں کرنا ہے اور علم کس وقت حاصل کرنا ہے. جو دین ہمیں کہتا ہے کہ مرتے دم تک, قبر میں جانے تک تم علم حاصل کرو, اس میں ہم کس طرح صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وقت لگا سکتے ہیں کہ ہم جو جی چاہے بس کھائیں پیئیں, مزے کے کھانے کھائیں, ایک کے بعد ایک چیز ٹرائی کریں اور گھومے پھریں, سیر و تفریح کریں, سوئیں, آرام کریں اور بس حیوانوں کی طرح زندگی بسر کر کے چلے جائیں اور اپنے آپ کو کسی مشقت میں نہ ڈالیں. یہ تو اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. یہ اتنی ساری مثالیں جو ہم نے سنی ہیں, بھی خاص طور پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر ازواج کے حوالے سے, تو ہم خواتین کے لیے بہت موٹیویشن نظر آ رہی ہے کہ ایک تو ہم علم حاصل کریں اور پھر اس کو آگے پہنچانے کے حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کریں, اور جس بھی رول میں ہم ہیں اس میں لوگوں تک بات کو پہنچائیں. اور اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحابیات تھیں ازواج کے علاوہ بھی, ان کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی بہت سی ایسی ہمیں صحابیات ملتی ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے میدانوں میں کوئی نہ کوئی کارنامہ ضرور سر انجام دیا ہے. بالکل. اور پھر اس کے بعد یہ کہ اپنے بچوں کے لیے کتنی حریص ہوتی تھی. یعنی امام شافعی جو تھے وہ یتیم تھے تو ان کی والدہ نے اپنی چیزیں بیچ کے اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجا. اور امام بخاری کی والدہ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح وہ روتی تھی جب امام بخاری بخار کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے, اور انہوں نے یہ عہد کیا کہ اللہ ان کو زندگی دے اور ان کی نگاہ لوٹائے تو میں ان کو دین کے لیے وقف کروں گی. اور پھر انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا, اور آج آپ دیکھیں امت پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد بخاری جیسی کتاب جو ہے وہ ہمیں ملی ہے ان کی محنتوں کی وجہ سے. اور کس طرح ماں نے جدائیاں بھی برداشت کی اپنے بچوں کی. 16 سال تک امام بخاری اپنے گھر سے دور رہے تھے اس کتاب کی لکھنے میں, علم حاصل کرنے میں اور پھر اس کو مرتب کرنے میں. اور وہ اور ان کے بھائی اور والدہ حج کے لیے گئے, وہ لوگ واپس آ گئے اور امام بخاری وہیں سیکھنے کے لیے رہ گئے. اور پھر اتنا عرصہ گھر والوں سے کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں ہوتا تھا. ہم تو ہر روز ہی بیٹھ کے اپنے دور رہنے والے رشتے داروں کے ساتھ فون پہ اور ویڈیو کالز اور واٹس ایپ پہ اور ہر منٹ میں ہم بس چھوٹی چھوٹی باتیں ہی شیئر کر رہے ہوتے ہیں. آج کیا کھایا, آج کیا پکایا, آج کہاں گئے, کیا پہنا, کیا خریدا, بس صرف یہی ہماری باتیں, اور یہ ساری دنیا میں ہی رہ جانی, آگے ہمارے ساتھ کسی چیز نے نہیں جانا. السلام علیکم.
اصل میں نے جو دیکھا وہ یہ کہ بچوں سے جو محبت ہے وہ ثابت ہی تب ہوتی ہے جب ماں سے بچوں کو کچھ سکھاتے، اور سکھانے کے لیے سیکھنا ضروری ہے. مائیں سیکھتی ہیں خود بخود بچے سیکھتے چلے جاتے. کیونکہ جو ماں کے اندر ہوگا نا، دیکھیں ماں خود نہیں کھاتی بچے کو کھلاتی، خود نہیں سوتی بچے کو سلاتی، ہر چیز میں قربانی کرتی ہے نا. تو ماں کے پاس اگر علم ہوگا تو وہ سب سے پہلے کس کو دے گی؟ اپنے بچے کو دے گی. السلام علیکم. استاذہ مجھے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم خواتین خاص طور پر جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹائم اپنا ضائع کر دیتے ہیں بلا وجہ میں. حالانکہ اگر دیکھا جائے ذرا بھی ہم کوشش کریں، جیسے اس میں تھا کہ نیپا حریص ہونا چاہیے، جیسے وہ حریص تھی، اگر ہم بھی ہو جائیں تو آج بھی ہم بدل سکتے ہیں کایا. جیسے کسی کا کال کیا نا کہ آپ مجھے ایک اچھی ماں دو تو میں تمہیں اچھی نسل دوں گا. تو آج ہم مائیں جو ہیں وہ ان کو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود بھی سیکھیں اور آگے اپنے بچوں کو اور اگلی نسلوں کو بھی سکھائیں. بالکل. مجھے یاد ہے کہ میں بہت چھوٹی ہوتی تھی، ابھی میں نے اسکول میں نہیں شروع کیا تھا، بہت ہی چھوٹی. تو میری والدہ کو والد جو تھے مشکات المصابیح پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، صبح ترجمہ بھی پڑھایا. تو مشکات المصابیح کے شروع میں جو قبر کا بیان آتا ہے نا، اس میں حدیثیں بہت سخت ہے. تو وہ جو چیز پڑھتی تھی نا پھر ہمیں سناتی تھی. تو کھانا پکاتے ہوئے چولہے پہ بیٹھ کے وہ ہمیں حدیثیں سنا کرتی تھی. تو وہ جو بچپن کی پھر تربیت ہوتی ہے نا، پھر وہ بندے کے دل میں وہ بیٹھ جاتی ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ضرور کہیں کوئی کلاس سجائیں اور پھر ہی بچوں کو پڑھائیں. اٹھتے بیٹھتے کھلاتے پلاتے نہلاتے دلاتے کوئی نہ کوئی اچھی بات. لیکن اچھی بات کون کرے گا؟ علم والی بات کون کرے گا؟ ماں کیسے کرے گی؟ کب کرے گی؟ جب اس کو بھی کچھ آتا ہوگا. جاہل ماں کے بچے تو پھر عالم نہیں بن سکتے. اب یہ آگے ہے تعلیمات نبی کے فروغ میں خواتین کا حصہ. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے لیے ہادی برحق بن کر آئے ہیں، اور انہوں نے ہمیں قرآن مجید کے علاوہ حدیث بھی دی. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دی کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ مجھ سے آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. صفحہ نمبر 14 پہ دیکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب علم کو ہر مومن مرد اور عورت کے لیے فریضہ قرار دیا، اور اس راہ میں موت کو شہادت کا درجہ دیا، سکھانے والے کو قابل رشک قرار دیا، اور سیکھنے والے کو بشارت فردوس دی، عالم کو عابد پر فوقیت اور علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا. اس شخص کے لیے بطور خاص رحمت کی دعا کی گئی جو آپ کے پیغام کو نہ صرف خود سننے والا ہو بلکہ آگے پہنچانے والا بھی ہو. ازواج مطہرات کو بطور خاص آیات قرآنی کے ساتھ ساتھ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے کا حکم ملا. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، کہ تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات اور حکمت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا تذکرہ کرو. اسی وجہ سے قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حدیث کی تعلیم کا خاص اہتمام کیا گیا. یعنی صحابیات جو تھی وہ صرف قرآن ہی نہیں سیکھتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی سیکھتی تھی. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں انہوں نے ایسی روشن مثالیں قائم کی کہ علم جرح و تعدیل کی مشہور کتاب میزان الاعتدال کے مؤلف امام ذہبی اپنی کتاب کے آخر میں حدیث کی خدمت کرنے والی خواتین کے بارے میں سنہری الفاظ میں لکھتے ہیں، میں نے آج تک کسی خاتون کو متہم بالکذب یا متروک نہیں پایا. یعنی جتنی بھی خواتین نے حدیث روایت کی بالکل صحیح کی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھا. عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خواتین کے مسائل سے متعلق معلومات کے لیے بطور خاص ازواج مطہرات رضوان اللہ عنہن اجمعین سے رجوع کیا جاتا تھا. آپ کی وفات کے بعد آپ کی نجی زندگی سے متعلق تمام تر معلومات کے لیے ازواج مطہرات ہی سے رہنمائی لی جاتی تھی. امہات المومنین سیدہ حفصہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ میمونہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ عائشہ، ان سب کی علمی خدمات کسی سے مخفی نہیں. خصوصاً سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمات ناقابل فراموش ہیں. ان کی روایات کی تعداد یعنی حدیث کی 2000 سے زائد ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً نصف صدی تک ہر خاص و عام کے لیے مرجع علم بنی رہی. علامہ ابن حزم نے اپنی کتاب جوامع السیرم و خمس رسائل اخرى کے اندر کم و بیش 125 صحابیات کا تذکرہ کیا ہے جن سے روایات مروی ہیں، اور ان کے اعداد و شمار کے مطابق صحابیات سے مروی احادیث کی کل تعداد 2560 ہے، جن میں سے سب سے زیادہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے احادیث مروی ہیں جو 2000 سے زیادہ ہیں.
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے صحابہ اور تابعین کی تعداد 100 سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی 100 سے زیادہ آپ کے شاگرد ہیں آگے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے 378 احادیث مروی ہیں. پھر اسی طرح سیدہ ام قیس, سیدہ ام الفضل بنت الحارث, سیدہ فاطمہ بنت قیس, ام عطیہ, سیدہ ام ہانی, سیدہ اسماء بنت ابی بکر, سیدہ اسماء بنت امیس اور سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ خاص طور پر قابل ذکر ہے, جن کی روایات کی تعداد یعنی ان کے ناموں کے حساب سے 22, 30, 34, 40, 46, 58, 60 اور 81 ہے. اسی طرح یہ اور بھی کچھ صحابیات کے نام ہیں جنہوں نے احادیث روایت کی اور انہوں نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر احادیث آگے روایت کی. اور اس میں آزاد خواتین بھی تھیں اور غلام خواتین بھی تھیں. غلام خواتین میں روزینہ اور ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حدیث کو روایت کرنے کا شرف پایا. پھر میمونہ بنت سعید اور امیمہ مولات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ راویات حدیث بھی تھی. اسی طرح بریرہ ام علقمہ جو حضرت عائشہ کی غلام تھی, خیرہ ام الحسن البصری یعنی حسن بصری کی والدہ جو تھی, آپ کو پتہ ہے غلام خاتون تھی اور کتنا بڑا بیٹا پیدا کیا, کتنا نام ہے حسن بصری کا. پھر یہ ام سلمہ کی لونڈی تھی, حسن بصری کی والدہ خیرہ جو تھی. پھر ندبہ حضرت میمونہ کی لونڈی تھی. پھر درہ اور ندبہ ابن عباس کی لونڈی تھی. پھر بنانا عبد الرحمن الانصاری کی تھی اور لیلہ ام عمارہ الانصاریہ, ان سب کے نام قابل ذکر ہیں. اسی طرح اسد الغابہ اور الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں 500 سے زائد صحابیات کے تراجم موجود ہیں. تہذیب و تہذیب میں 233 خواتین اسلام کا تذکرہ ہے جن میں بیشتر صحابیات ہیں. اس کے بعد پھر تابعین کا دور آتا ہے. تابعین کون ہوتے ہیں؟ جو صحابہ کے شاگرد ہوتے ہیں. جب علمی تحریک نے زور پکڑا تو خواتین بھی قابل ذکر تعداد میں سامنے آئیں. صرف ابن سعد نے 60 سے زائد ایسی خواتین کے حالات قلم بند کیے جنہوں نے اس مہم میں نمایاں حصہ لیا. ان خواتین میں حفصہ بنت سیرین اپنے وقت کی مشہور عالمہ حدیث ہیں. جب ایاس بن معاویہ کے سامنے حسن بصری اور ابن سیرین کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے برملا کہا, میرے لیے حفصہ بنت سیرین سے بڑھ کر اور کوئی نہیں. یعنی بڑے بڑے عالموں کا نام لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان سے بہتر حفصہ بنت سیرین ہے. اسی طبقے سے تعلق رکھنے والی ایک اور مشہور خاتون ام الدرداء الصغریٰ ہے جن کے شاگردوں میں ابو قلابہ, رجاء بنت حیوہ, مکحول اور زید بن اسلم جیسے جلیل القدر تابعین شامل ہیں. عمرہ بنت عبد الرحمن یہ حضرت عائشہ کی شاگرد ہیں اور ان کی روایات کو سب سے زیادہ جاننے والی ہیں. ان کے شاگردوں میں ابو بکر بن حزم جو مایہ ناز قاضی ہیں, جنہیں عمر بن عبد العزیز نے بطور خاص حکم دیا کہ وہ عمرہ کی تمام احادیث کو احاطہ تحریر میں لائیں. انہی کے بارے میں ابن شہاب زہری قاسم بن محمد کو کہتے ہیں, میں تمہیں علم کا بہت حریص دیکھتا ہوں, کیا میں تمہیں اس کے خزانے پر مطلع نہ کروں؟ علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو جاؤ عمرہ کے پاس. قاسم بن محمد کا کہنا ہے کہ عمرہ کے پاس جا کر مجھے ایسے لگا کہ وہ کبھی نہ خشک ہونے والا سمندر ہے. یعنی اتنا زیادہ علم تھا ان کے پاس جو وہ آگے سے آگے روایت کر رہے تھے. اور ابن المدینی نے ان کے لیے احد ثقات العلماء کے الفاظ استعمال کیے ہیں. ان کی وفات 103 یا 116 ہجری میں ہوئی. مشہور تابعی سعید بن مسیب, ان کی بیٹی ابنت المسیب کے نام سے مشہور تھی. ان کے شوہر شادی سے پہلے سعید بن مسیب سے درس حدیث لیتے تھے. شادی کے اگلے ہی روز جب تیار ہو کر استاد کے پاس حصول علم کے لیے جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو اہلیہ فرماتی ہیں, تشریف رکھیے, میں آپ کو سعید کا علم گھر پر سکھائے دیتی ہوں. ٹھیک ہے, آپ بتائیے کہ ہم میں سے کوئی خاتون یہ کہہ سکتی ہے کہ میں آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیتی ہوں جو آپ کسی بڑے عالم کے پاس جا کے سیکھنے والا ہے؟ ہم تو ضرورت ہی نہیں. ایک تو ہمارے معاشرے میں عورت کی قدر نہیں, اور دوسرا یہ کہ عورت نے اپنی قدر خود کھوئی ہے لو سیلف اسٹیم کی وجہ سے, کچھ نہ کر کے. یہاں سے کیا سیکھا, کیا انسپریشن لی؟ کہا گیا تھا کہ آزاد خواتین کے ساتھ جو غلام تھے انہوں نے دین حاصل کیا, اس سے بہت ایک موٹیویشن ملی ہے کہ آج کل اس طرح غلامی تو نہیں ہے, لیکن سسرال میں جا کے کہا جاتا ہے کہ اب ہماری ذمہ داریوں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, تو جب اندر ہٹس ہوگی ان کی تو انشاءاللہ ہم حاصل وہاں سے بھی رستے بن جائیں. اور دوسرا یہ کہ جو ہماری کام کرنے والی خواتین ہیں ہم ان کو کب پڑھاتے ہیں, ان کو نہیں سکھاتے.
ہم کہتے ہیں ان کا کام صرف جھاڑو کپڑا لگانا ہے، ہمیں کھانا بنا دے، لیکن ان کا علم سے کوئی تعلق نہیں. تو غلام خواتین کی عام زندگی تو یہی تھی، لیکن علم کے مقام پر وہ بہت بلند درجے انہوں نے حاصل. آپ سوچئے ام سلمہ کی لونڈی ہیں خیرہ، جن کے بیٹے ہیں حسن بصری. اگر ماں جاہل ہوتی تو حسن بصری جیسے بیٹے کی تربیت نہ کرتی، اور ان کی تربیت میں ام سلمہ کا بھی بڑا ہاتھ ہے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان خواتین کا کنٹریبیوشن کتنا زیادہ تھا کہ ان کے زمانے کے جو مرد حضرات تھے وہ بھی اس کا اعتراف کرتے، ایکنالج کرتے تھے. بالکل. اور اس سے پتہ چلتا ہے کتنی محنت انہوں نے کی ہوگی ان خواتین نے. تو آج ہم چونکہ وہ محنت ہی نہیں کر پاتے تو کوئی ہمیں ایکنالج ہی نہیں کرتا. جی استاذہ، یہی بات ہے کہ ان کا جو شوق اور حرص ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے. میں اپنی والدہ محترمہ کا ذکر کرنا چاہوں گی، جن کو اس قدر قرآن سے محبت تھی، بس وہ کہتی تھی کہ میرے دن رات قرآن کی خدمت میں بسر ہو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے سے استاد بھی ایسے ہی دیے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے پورا گھر اپنا، جس جگہ پر آج ہم بیٹھے ہوئے آج وہ دنیا سے چلی گئی ہیں، لیکن وہ جگہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے تا قیامت وقف کی. اور انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ اس جگہ کو ہمیشہ آباد رکھنا. اور علم سے ان کو محبت تھی، اور آپ یقین کریں کہ ان کو اپنی دنیا کی کوئی فکر نہیں تھی. مطلب گھر میں کوئی کام کیا ہے نہیں کیا، ان کو بس یہ تھا کہ اللہ کے کام میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. تو الحمدللہ آج ہم سب فائدہ اٹھا رہے ہیں. بالکل بالکل. اور انہوں نے استاذہ کا بہت ادب کیا. وہ کہتی تھی کہ جن راستوں سے وہ چل کر آتی ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس راستے میں پھول بچھاؤں. وہ مجھے کہتی کہ عائشہ تمہیں نہیں پتا یہ کون ہستی ہے. اس کی بنیادی وجہ علم سے محبت تھی نا، ورنہ ہم کیا چیز ہیں، ہم تو کچھ نہیں ہے. جب انسان کو علم سے محبت ہوتی ہے، علم والوں سے بھی ہو جاتی ہے، کتابوں سے بھی ہو جاتی ہے، ایسی جگہوں سے بھی ہو جاتی ہے کہ جہاں پر علم سیکھا سکھایا جاتا ہے. جی الحمدللہ یہ سب پڑھ کے تو میں تو بہت شکر کر رہی ہوں استاذہ. میرے اندر اتنا شکر آتا ہے جب میں کسی ایسی جگہ پہ آتی ہوں ماشاءاللہ، اور میں دیکھتی ہوں اللہ نے ایک سلسلہ تو شروع کیا، اور ابھی لوگوں میں شوق بھی ہے، ذوق بھی ہے، پڑھنا بھی چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قائم رکھے. ہمیں بہت اس دور میں شکر کرنا چاہیے. بالکل. بس میں یہ چاہتی ہوں کہ اور محنت کریں. جی بالکل. اور محنت کریں، یعنی صرف کوئی ایک کورس کر کے، ایک کتاب پڑھ کے، ایک کلاس اٹینڈ کر کے راضی ہو کے نہ بیٹھ جائیں، آگے بڑھیں. تیسری صدی میں عابدہ المدنیہ، ام عمر الثقفیہ، زینب بنت سلیمان، نفیسہ بنت حسن بن زید، خدیجہ ام محمد، عبدہ بنت عبد الرحمن، عباسہ بنت الفضل، امام احمد بن حنبل کی اہلیہ اور دیگر بہت سی خواتین قابل ذکر ہیں. اچھا، جب ہمارے شوہر یا باپ یا کوئی بھائی عالم بن جائے تو عام طور پہ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ میں ان کی بیوی ہوں، میں ان کی بیٹی ہوں، میں ان کی بہن ہوں، بس ہمارے لیے یہی اعزاز کافی. امام احمد بن حنبل کی اہلیہ جو ہیں وہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جنہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ درس دیے. یعنی امام احمد بن حنبل تو امام تھے ہی، لیکن گھر والے بھی ساتھ اس میں شریک تھے، جن میں بڑے بڑے محدثین شامل ہوتے تھے. سبحان اللہ. عابدہ اگرچہ ایک سیاہ فام لوڈی تھی، لیکن افق حدیث کا چمکتا ہوا ستارہ بن کر ابھری. سیاہ فام لوڈی جن کا اس معاشرے میں کوئی مقام نہیں تھا. جب محمد بن یزید نے انہیں حبیب بن ولید الدحون اندلسی کو ہبہ کر دیا تو وہ ان کے علم سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور اپنے ساتھ اندلس لے آئے، جہاں پر وہ تقریباً 10,000 احادیث، خاتون ہیں 10,000 احادیث امام دار الہجرہ مالک بن انس اور دیگر مدنی اساتذہ سے روایت کرتی رہی، اور یوں وہ یورپ میں فروغ تعلیمات نبوی کا باعث بنی. یعنی مدینہ میں سیکھا اور اسپین میں جا کر سکھایا، 10,000 حدیثیں روایت کی. دوسری طرف زینب بنت سلیمان جو پیدائشی طور پر ایک شہزادی تھی اور ان کے والد منصور کے دور خلافت میں بصرہ اور بحرین کے گورنر رہے تھے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دلچسپی کا مظاہرہ کیا کہ بڑے بڑے نامور محدثین آپ سے روایت کرنے لگے. نفیسہ جو اہل بیت میں سے تھی، ان کی علمی فضیلت کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ امام شافعی نے آپ سے سماع حدیث کا شرف حاصل کیا، یعنی امام شافعی کے استاد تھی. تدوین حدیث کے بعد جب کتب حدیث منصہ ظہور پر آنے لگی تو خود خواتین کا رجحان بھی ان کتب کے سماع اور روایت کی طرف ہو گیا. پہلے انڈیویجولی حدیثیں روایت ہوتی تھی، پھر کتابیں بنی تو کتابیں روایت ہونے لگی. صنف ناظر نے باقاعدہ ان کتب کی تدریس میں حصہ لیا، جن سے ہر طبقے نے بھرپور فائدہ اٹھایا. اس ضمن میں کریمہ المروزیہ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں.
صحیح بخاری کی روایت میں وہ یکتائے زمانہ تھی. بڑے بڑے ائمہ جن میں ابو بکر الخطیب البغدادی بھی شامل ہیں, جو بغداد سے مکہ پہنچ کر کریمہ سے صحیح بخاری کا سماع کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ 3 دنوں میں انہوں نے بخاری پڑھی تھی ساری ان کے سامنے. ابو بکر بن منصور سمعانی کا کہنا ہے, میرے والد کریمہ کی علمی شخصیت سے بہت متاثر تھے. وہ کہتے تھے میں نے کریمہ جیسا کوئی نہیں دیکھا. کریمہ کے عطا کردہ صحیح بخاری کے اجازت ناموں کی کثرت کا ذکر مشہور مستشرق گولڈزیئر نے خاص طور پر کیا ہے, اور یہ 100 سال کی فوت ہوئی تھی, اور یہ حرم میں بس مجاورہ تھی, اور انہوں نے شادی نہیں کی تھی, اور مسلسل جو بھی لوگ دنیا بھر سے حج کرنے کے لیے آتے تھے یہ ان کو حدیث پڑھاتی تھی. اور کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت میں بھی خاتون کا کردار ہے. حضرت حفصہ کے پاس وہ آفیشیل کاپی رہی تھی جو حضرت ابو بکر نے جمع کر کے رکھوائی تھی, اور حدیث میں بھی سب سے صحیح روایت جو صحیح بخاری کی ہے وہ کریمہ المروزیہ کی ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث چلی وہ روایت ہوئی, اور پھر جیسے قرآن مجید نازل ہوا, پھر حضرت ابوبکر کے دور میں اکٹھا ہوا, اور پھر حضرت حفصہ کے پاس آئے, پھر اس سے کاپیاں بن کر حضرت عثمان کے دور میں وہ مختلف آفیشیل کاپیز آگے گئی تھی. تو بیچ میں کون آتی ہے چین میں؟ خاتون آتی ہے. ادھر بھی احادیث جمع ہوئی, امام بخاری نے صحیح احادیث کو جمع کیا, اور پھر وہ کتاب آگے روایت ہونے لگی, تو کریمہ المروزیہ کے ذریعے پھر آگے حدیث جاتی ہے, یعنی صحیح بخاری آگے روایت ہوتی ہے. آپ لوگ شاید اس سلسلے کو اتنا نہ سمجھتے ہو, کوئی بہت امپورٹینس دیتے ہو, لیکن یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو 2 خواتین کے حصے میں آیا کہ کس طرح انہوں نے دین کی خدمت کی, اور کس طرح انہوں نے اپنا حصہ, اپنا رول پلے کیا کہ اس کو آگے اتنے لوگوں کو سکھا دیا کہ ان کی روایت جو ہے سب سے مشہور روایت بن گئی. وقف کر دیا, اور کسی قسم و پرسی کا شکار نہیں ہوئے, یا کسی وہ ڈپریشن کا یا انگزائٹی کا کہ ہماری شادی نہیں ہوئی اور ہم نے کیا کیا اور کیا کمایا. انہوں نے فوکس ہو کے اپنے پاس جو علم تھا وہ دینے کی فکر کی اور دیتی رہی, اور آج آپ دیکھیں کہ آج تک ان کا نام زندہ ہے, اور جو کتاب ان کے ذریعے آئی اس میں جو صدقہ جاریہ بنے گی, جتنے بھی لوگ اس کو پڑھیں گے ان کا حصہ ہے, اس میں ثواب ان کو بھی جائے گا. ہماری کوشش تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. ہم تھوڑا سا کوئی محنت کرتے, ایک اسائنمنٹ کرنی پڑ جائے, ایک ٹیسٹ دینا پڑ جائے تو ہمیں جان کے لالے پڑ جاتے ہیں, سارے کام چھوڑ کے بیٹھتے, ہائے ہائے کیا ہے, ٹیسٹ ہے, ہائے اسائنمنٹ ہے, اب کیا کریں, ادھر شکایت ادھر کمپلین, بڑا مشکل کورس ہے, میں تو مینیج نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کلا بل تحبون العاجلہ, دنیا کی محبت دلوں میں بس گئی, کپڑوں کی دکانیں بھر گئی ہیں, زیوروں کی دکانیں سج گئی ہیں, اور لائبریریاں اور کتب خانے ختم ہوتے جا رہے ہیں, کتابوں کی دکانیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مرد تو مرد, عورتوں نے بھی پڑھنا لکھنا چھوڑ کے کتابیں خریدنے کی بجائے زیور اور کپڑا خریدنا شروع کر دیا. اور وہی ایک نمائش ہر جگہ, آج شادی پہ یہ پہنا, اور مہندی پہ یہ پہنا, اور ولیمے پہ یہ پہنا, اور فلاں دن یہ پہنا, اور یہ, اور ایک کے بعد ایک مقابلہ, صرف کپڑوں کی نمائش. یعنی میں کبھی کسی شادی پہ جاتی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا لیٹ آ رہے ہوتے ہیں, کیا ہے, تیار ہو رہے تھے, بیوٹی پارلر کے پاس دیر ہوگی, ہزاروں خرچ کر کے, اور پھر کسی سے کوئی بات نہیں, کسی کے پاس بیٹھنا نہیں, کسی سے کوئی حال نہیں پوچھنا, جب میوزک کا ہنگامہ, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے, بس کپڑوں کی نمائش, اپنے آپ ہی کو دیکھے جا رہے ہیں. کیا ذہنیت بن گئی ہے ہماری, یعنی اپنی پوجا ہے یا پھر مال کی پوجا ہے, کہ ہم نے اپنی امپورٹینس صرف حسن کے ذریعے ہی جتائی. کیا یہی ہمارا مقام ہے؟ کیا اسی سے ہمارے درجات میں اضافہ ہوگا؟ کیا یہی چیزیں ہمیں اللہ کے نزدیک آگے بڑھانے والی ہیں؟ علم حاصل کریں, علم اصل زیور ہے. ہمارے گھر میں ایک کتاب ہوا کرتی تھی, بہشتی زیور. آپ میں سے کسی کے گھر میں ہے, نام تو سنا ہوگا بہشتی زیور, تو مجھے اس کا نام بڑا اچھا لگتا تھا. چھوٹے ہوتے بچوں کی جیولری وغیرہ اچھی لگتی ہے نا, تو بہشتی زیور, جنت کا زیور. تو میں کہتی اس میں کیا ہے جو جنت کا زیور ہے, کدھر ہے وہ جنت کا زیور؟ میں سمجھتی کوئی تصویر وغیرہ ہوگی, کوئی زیور شیور کی, لیکن وہ میرے والد سمجھاتے تھے کہ یہ جو باتیں لکھی ہوئی ہے نا, جو ان کو پڑھے گا, جو ان پہ عمل کرے گا, اس کو جنت میں زیور پہنایا جائے گا. تو علم کو انہوں نے بہشت کا زیور کہا, بڑا سوچ سمجھ کے نام رکھا. اور یہ کتاب بھی کتنی مشہور ہوئی ہے, گھر گھر میں پہنچی, اور بہت علم کا نچوڑ ہے. بچپن میں ہمارا اکثر شغل یہی ہوتا تھا, لے کے بیٹھ کے بہشتی زیور میں قصے کہانیاں پڑھ رہے ہیں, کبھی مسائل پڑھ رہے ہیں, کبھی کچھ, اس میں کئی چیزیں ایک والیوم میں جمع کی گئی. کریمہ کے علاوہ صحیح البخاری اور دیگر کتب حدیث کی روایت میں کئی اور خواتین بھی قابل ذکر ہیں. اس ضمن میں مسندۃ الوقت ست الوزراء بنت عمر کا نام بطور خاص لیا جاتا ہے, جو طویل عرصے تک دمشق اور مصر میں درس و تدریس کرتی رہی.
اور جن کی روایت بخاری بھی بے پناہ شہرت کی حامل ہوئی. ام الخیر امت الخالق مدرسہ حجاز کی آخری راویہ صحیح البخاری تھی. اسی طرح عائشہ بنت عبد الہادی بھی تدریس بخاری کے لیے ایک ممتاز مقام رکھتی ہیں. اسی طرح زینب بنت برہان الدین اردبیلیہ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی. ہوش سنبھالنے کے بعد انہوں نے اپنے چچا کے ساتھ بلاد عجم کا سفر کیا اور 20 سال بعد مکہ مکرمہ واپس آئیں. محمد زینب بنت احمد بن عمر کا وطن بیت المقدس تھا. امام ذہبی نے ان کو المعمرۃ الرحلہ کے القاب سے یاد کیا ہے. یاد رہے کہ ان محدثات کے یہ اسفار محرم کے بغیر ہرگز نہ ہوتے تھے. ان کی درسگاہیں بھی اسلامی اقدار اور حجاب کی پابندی میں ہوتی تھی. خواتین نے نہ صرف صحیح البخاری کی درس و تدریس اور روایت کا اہتمام کیا بلکہ دیگر کتب حدیث کی روایات اور درس حدیث میں قابل ذکر حصہ ڈالا. اس سلسلے میں ام الخیر فاطمہ بنت علی البغدادیہ کا نام قابل ذکر ہے جو اپنے وقت کی مشہور راویہ صحیح مسلم تھی. فاطمہ الجوزدانیہ موجب الطبرانی کی روایت کرتی تھی. زینب بنت مکی الحرانی 94 سال تک زندہ رہی جن کے گرد طلبہ کا ہجوم رہتا اور وہ مسند احمد کی روایت کیا کرتی تھی. کس کس نے دیکھی ہے مسند احمد؟ 1 2 3 ہاتھ کھڑے ہیں. امام ذہبی نے لکھا ہے وازدحم علیہ الطلبہ، یعنی طلبہ ان کے اوپر ہجوم کر دیتے تھے، اتنے زیادہ ان سے سیکھنے والے لوگ تھے. ابن نکتہ نے اپنی کتاب میں ایسی 10 خواتین کا ذکر کیا ہے جو اپنے اپنے دور میں کتب احادیث کی روایت میں مشہور ہوئی. 4 صدی میں پھر جو لوگ مشہور ہوئے ان کے نام ہیں، پھر 5ویں صدی میں، پھر 6 صدی میں. یہ سب نام لکھے ہوئے آپ پڑھ سکتے ہیں. طلب حدیث اور خصوصاً سند عالی کے حصول کے لیے رحلہ ہر دور کے محدثین کا مطمع نظر رہا ہے. تاریخ نے ہر دور میں اپنے اندر طویل اور صبر آزما سفر کی روشن مثالیں سمو رکھی ہیں. موجودہ دور میں تو ہر طرح کے ذرائع آمد و رفت بسہولت میسر ہیں، لیکن ماضی میں موجود وسائل کی عدم موجودگی کے باوجود خواتین اس میدان میں پیچھے نہ رہیں اور اس راہ میں پیش آنے والی سہولتوں کا بھرپور مقابلہ کیا. ام محمد زینب بنت احمد المقدسی نے طلب حدیث کی خاطر فلسطین سے مصر، شام اور مدینہ کا سفر کیا. زینب علماء سے علم حدیث حاصل کرنے اور اجازت حدیث لینے کے بعد جب مسند تدریس پر بیٹھی تو طلبہ سماع حدیث کے لیے دور دراز کا سفر طے کر کے ان کے پاس آئے. یعنی یہ خواتین جو تھیں یہ معلمات، مدرسات، محدثات ہوتی تھیں اور بہت سے مرد حضرات ان سے حدیث سیکھتے تھے آ کے. فاطمہ بنت سعد اصفہان ایران میں پیدا ہوئی لیکن طلب حدیث اور روایت حدیث کے لیے مصر تک گئی. ست الخطباء نے مصر اور دمشق کا سفر اختیار کیا. ام عبداللہ المقدسیہ نے 740 ہجری میں حدیث میں بغداد، ماردین، شام، اسکندریہ اور قاہرہ کا طویل سفر کیا. اس دوران کثیر تعداد میں بڑے بڑے شیوخ سے سماع کیا اور کئی کتب کی روایت بھی کی. امام ذہبی نے لکھا ہے تکاثروا علیہا وتفردت وروت کتبا کبارا کہ لوگوں نے کثرت سے ان سے علم حاصل کیا اور وہ کچھ بڑی بڑی کتابوں کی روایت میں انفرادی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی انہوں نے دوسرے لوگ اس میں شریک نہیں ہیں، ان کی خاص اسپیشلٹی تھی. پھر 7ویں ہجری میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا نام ہے. پھر زینب بنت المکی کے دروازے پر ہمیشہ طلبہ علم کا ہجوم رہتا تھا. شامیہ امت الحق متعدد اجزاء حدیث کی روایت میں منفرد تھی. عجیبہ بنت محمد نے اپنا مشیخہ 10 اجزاء میں مرتب کیا، یعنی اس میں ان شیوخ کے نام تھے جن سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا. 8ویں اور 9ویں صدی میں بھی ابن حجر نے اپنی کتاب الدرر الکاملہ میں ایسی 170 خواتین کا ذکر کیا جنہوں نے محنت اور شوق سے اس گلستان کی آبیاری اور تزئین و آرائش کی. گولڈزیئر خواتین کی اس کثیر تعداد کی علمی دلچسپی پر حیران ہے. ان خواتین کی مختصر سوانح حیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن حجر اور ان کے بہت سے معاصرین یعنی اس کے دور کے لوگ جن میں ان کے شیوخ و تلامذہ شامل ہیں خواتین سے درس حدیث لیا کرتے تھے. 8ویں صدی کی تاریخ کے مطالعے سے جو دلچسپ اور قابل غور حقیقت سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اس دور میں مشہور حفاظ، محدثین اور فقہاء کی بیٹیاں اور دیگر اہل خانہ بھی ان کے ہمراہ خدمت حدیث میں مصروف نظر آتے ہیں. کسی اور دور میں یہ چیز اتنی زیادہ نہیں دکھائی دیتی. اسماء بنت محمد بن ابو المواہب بن سرسرہ، امت العزیز بنت ذہبی، امام ذہبی بہت بڑے اسکالر ہیں، سیر اعلام النبلاء نے لکھی ہے، ان کی بیٹی. فاطمہ بنت البرزالی، اسماء بنت الکیکلدی الالائی،
رقیہ بنت ابن دقیق العید، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بڑے مشہور علماء ہیں محدثین میں سے. زینب بنت ابن قدامہ المقدسی، زینب بنت ابن جماع الکنانی، ام البہا زینب بنت ابن العجمی، ست النعم بنت العلامہ نجم الدین الحرانی، ست الوزراء بنت عمر المنجا، ستیہ بنت تقی الدین السبکی، ستیہ بنت نجم الدین الدمیاتی، عائشہ بنت ابراہیم حافظ المزی کی اہلیہ، عائشہ بنت عبداللہ محب الدین الطبری کی پوتی، لوزہ بنت عبداللہ مولاد بنت یعنی ابن دقیق العید کی لونڈی، ست رقب بنت علی بن حجر. ابن حجر جو ہے انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے فتح الباری، تو ان کی یعنی بیٹی زینب بنت عبداللہ تقی الدین ابن تیمیہ کی بھتیجی رحمہ اللہ. ان سب پر اللہ رحم کرے، یہ خاص طور پر مشہور ہوئی اس دور میں. تاریخ دمشق کے مؤلف ابن عساکر اپنے مشیخہ میں ان 80 خواتین کا ذکر کرتے ہیں جن سے انہوں نے درس حدیث لیا. یعنی ایک اسکالر کے کتنی استانیاں ہیں؟ 80. یعنی مردوں کے علاوہ 80 عورتوں سے علم حاصل کیا. پھر ان کے علم کی وسعت آپ دیکھیں. ابو طاہر السلفی نے اپنے مشیخہ البغدادیہ موجم الصفر اور مشیخہ الاصبہانیہ میں، ابو سعید سمعانی الخبیر فی موجم الکبیر میں متعدد خواتین کو اپنے شیوخ میں شمار کرتے ہیں جن سے انہوں نے بطریق سماع یا اجازہ روایت کی. وفیات العیان کے مؤلف ابن خلکان زینب بنت اشری کے شاگرد رہے. ابن بطوطہ کا شمار اگرچہ محدثین میں نہیں ہوتا لیکن طلب حدیث کے شوق میں متعدد خواتین و حضرات اور خصوصاً زینب بنت احمد الکمال سے سماع کیا. 9ویں صدی کے مشہور محدث عفیف الدین جنید نے سنن داروی کا درس فاطمہ بنت احمد القاسم سے لیا. نفیسہ بنت ابراہیم امام برزالی اور امام زاہبی کے استاد رہی. حافظ العراقی اور الحیثمی العرب بنت محمد البخاری کے شاگرد رہے. عائشہ بنت محمد الحرانیہ جو سلائی کڑھائی کر کے اپنا پیٹ پالتی تھی، کثرت روایت کے علاوہ بعض اجزاء حدیث کی روایت میں منفرد حیثیت رکھتی تھی. یعنی ایسا نہیں کہ ساری خواتین بڑی امیر تھیں اور ان کو سوائے علم حاصل کرنے کا کوئی کام نہیں تھا. سلائی کڑھائی بھی نہیں، جیسے ہمارے یہاں درزن ہوتے یا کوئی بھی پیشہ ہو کسی کا، تو کوئی بھی پیچھے نہ رہے کہ میرا تو کام صرف یہ ہے محنت مزدوری کرنا، تو میں نے پڑھنا نہیں. علم تو ہر ایک کے لیے لازم ہے. ابن بطوطہ نے ان سے اپنے سفر دمشق کے دوران 726 میں جامعہ بنی امیہ میں سماع حدیث کیا. ام الخیر حجازیہ مصر کی جامع عمرو بن العاص میں مسند تدریس پر فائز رہی. جب علم انسٹیٹیوشنلائز ہوا، یعنی انسٹیٹیوشنز بنے، مدارس بنے، تو پھر ان خواتین کی مجلسیں وہاں بھی لگی. بائی خاتون 9ویں صدی کی مشہور محدثات میں سے ہیں جو مصر اور شام میں متعدد مقامات پر تدریس حدیث کرتی رہیں. ان کے درس میں بڑے بڑے علماء شریک ہوتے. عائشہ بنت ابراہیم جو ابنۃ الشرائحی کے نام سے پہچانی جاتی ہیں، انہوں نے بھی اس میدان میں کمال حاصل کر کے مصر، شام اور بالابک وغیرہ میں درس حدیث کا سلسلہ جاری رکھا. 9ویں صدی میں جس کثیر تعداد میں خواتین تعلیمات نبوی کے فروغ میں مصروف نظر آتی ہیں، تعداد کے اعتبار سے یہ کثرت دوسرے ادوار میں نظر نہیں آتی. ان میں سے جن خواتین نے بطور خاص شہرت پائی ان کا ذکر باعث طوالت ہوگا. یہاں مثال کے طور پر امام سخاوی اور امام ابن حجر کی ایک ایک استاد کا ذکر کرنے پر اتفاق کیا جاتا ہے. ام ہانی مریم بنت عبد الرحمن الحرینیہ جنہیں ادب، شعر اور خطاطی میں مہارت کے علاوہ حفظ قرآن اور اسلامی علوم پر عبور تھا، انہیں قاہرہ اور مکہ میں حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا. آج کے دور میں بڑی فخر کی بات سمجھی جاتی کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی فلاں ملک میں پڑھنے کے لیے گیا، اور یہ 9ویں صدی کی محدثات ہیں کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے مختلف ملکوں میں جا رہی ہیں. انہوں نے باقاعدہ تدریس کے ساتھ اجازت نامے جاری کر سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا سلسلہ جاری کیا. بنت الازرع بھی اس میدان میں سند کی حیثیت رکھتی تھی. ان کے اساتذہ کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابن حجر نے ان کی باقاعدہ ایک موجم مرتب کی کتاب لکھی صرف ان کے استادوں پر. خواتین کی تدریسی سرگرمیاں جو ہیں یہ صرف نجی سطح پر چند اشخاص کے لیے نہیں تھی، مدارس میں بھی جاری رہی. 9ویں صدی کی محدثات میں رضاء النامے کے مصنف سخاوی ہیں. اس کتاب کی آخری جلد تمام تر خواتین کے لیے مختص کی گئی ہے، جن میں اکثریت ایسی خواتین کی ہے جن کا اکثر تعلق کسی نہ کسی حدیث کے حوالے سے رہا ہے. پھر اسی طرح ترکی، مصر اور شام کی تعلیمی سفر کے دوران یعنی مجھے خود پرسنلی ایسے کئی مخطوطات دیکھنے کا موقع ملا جن پر ثبت شدہ سند سماع سے ظاہر ہوتا تھا کہ خواتین و حضرات کی کثیر تعداد ایسے دروس میں شامل ہوتی جو مختلف مدارس میں منعقد ہوتے. وہاں خواتین بھی مجالس حدیث منعقد کیا کرتی تھی.
ام عبداللہ نامی ایک خاتون نے ابن البخاری کے مشیخہ کی تدریس کے بعد ایک تحریر اس کتاب کی صفحہ 250 پہ درج کی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 837 ہجری میں انہوں نے ایک مدرسہ میں یہ کتاب 50 مرد اور خواتین کی مشترکہ کلاس میں پڑھائی۔ 10ویں صدی ہجری، 11ویں اور 12ویں صدی رجال حدیث پر لکھی جانے والی کتب الادروسی کی تاریخ، النور السافر اور محی الدین کی خلاصۃ الاخبار اور محمد بن عبداللہ النجدی کے الصحف البابلہ کے مطالعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ خواتین کے رجحان میں کچھ کمی ہو گئی۔ ان کتب میں بمشکل 10-12 محدث خواتین کے نام ملتے ہیں، مگر اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ خواتین میں ذوق حدیث ختم ہو گیا، یہ درست نہیں۔ 13ویں صدی میں فاطمہ بنت احمد الفضیلیہ، جو 12ویں صدی کے آخر میں پیدا ہوئی، ماہر خطاط تھی، خود اپنے ہاتھوں سے بہت سی کتابوں کو نقل کی۔ یاد رکھیے اس زمانے میں لوگ ہاتھوں سے سب کتابیں لکھتے تھے، پریس نہیں تھا، ٹھیک ہے، کوئی پرنٹرز نہیں تھے، اور زندگی کے آخری حصے میں مکہ میں رہائش پذیر ہوئی اور ایک بڑی لائبریری کی بنیاد ڈالی، یعنی صرف کتابیں نہیں لکھی، لائبریریاں بھی بنائی۔ بڑے بڑے علماء ان سے سند حدیث کے لیے رجوع کرتے تھے۔ موجودہ صدی جو پیش رفت ہو رہی ہے وہ امید افزا ہے۔ کتب حدیث کے مخطوطات کی تحقیق اور اشاعت کے ساتھ ساتھ حدیث میں تخصص کا رجحان بھی فروغ پا رہا ہے۔ تحقیق کے میدان میں مصر کی عائشہ عبد الرحمن بنت شاطی، عراق کی منیرہ ناجی، سالم بہیجہ الحسنی، شام کی سکینہ شہابی، پاکستان کی جمیلہ شوکت قابل ذکر ہے۔ عراق کی خدیجہ الحدیثی کی کتاب موقف النحات من الاحتجاج بالحدیث الشریف بھی ایک عمدہ مثال ہے، اور یہ آج کے دور تک یہ کام ہو رہا ہے، بلکہ یہ کافی پرانا لکھا گیا تھا، 91-2 کی شاید لکھی ہوئی یہ تحریر۔ تو اب ڈاکٹر اکرم ندوی جو ہیں آکسفورڈ کے، بیسیکلی انڈین ہیں لیکن وہاں پر جا کے انہوں نے تحقیق کی ہے، انہوں نے تقریباً 40 مجلدات لکھی ہیں 8000 سے زیادہ محدثات کے حالات زندگی پر۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنی تعداد میں خواتین جو ہیں وہ مختلف ادوار میں علم کو سیکھتی اور سکھاتی رہی ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم نے کیا کیا ہے؟ کوئی ایک حدیث کی کتاب پوری پڑھی ہو یا پڑھائی ہو، چھوٹی موٹی کوئی کتاب ہمیں زبردستی پڑھا دے، ٹھونس دے تو ہم کہتے ہیں یہ بھی مشکل ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اپنے اپنے حال پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے وقت میں سے کون سا حصہ ایسا نکل سکتا ہے کہ جس میں ہم کانشیس ایفرٹ کریں۔ اب دیکھیں کہ ایک بہت بڑا فتنہ موبائل آ گیا نا، بس اصل علم سے ہم دور ہو گئے، ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی تصویریں دیکھنے لگتے ہیں، کبھی ویڈیو بنانے لگتے ہیں، کبھی پوسٹ کرنے لگتے ہیں، کبھی کچھ کرنے، کبھی ادھر ادھر کی باتوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اب الحمدللہ جہاں یہ فتنہ ہے وہاں یہ فائدہ مند بھی بڑی چیز ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، تو ایک ہی چیز میں شر بھی ہے اور خیر بھی ہے۔ خیر اس کی کیا ہے؟ بے شمار کتب خانے جو ہیں وہ اب آپ کی ہتھیلی پر، آپ سرچ کریں اور آپ کو بڑی بڑی کتابیں مل جائیں گی، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایپس بنی ہوئی ہیں جن میں سے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، اور جو سیکھنا چاہے اس کے لیے ریسورسز کی کمی نہیں۔ لیکن اگر ہمارا ہاتھ واٹس ایپ کی بجائے اور فوٹو کی بجائے لائبریریوں اور کتب خانوں کی طرف جائے تو بہت سا علم حاصل ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کی آن لائن کلاس جو آتی ہے اس کو اگر ہم کہیں تو اس سے بھی جی ہاں، آن لائن آتی ہے، فیس بک پہ بھی آتی ہے، اور اس کے علاوہ الہدا لائیو جو ایپ ہے اس پر بھی آتی ہے۔ ڈیلی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاتا ہے کہ کلاس شروع ہونے لگی، گھنٹے سوا گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، اور الحمدللہ کرتے کرتے اب ہم کتاب الاشربہ پر آ گئے ہیں، اور اللہ توفیق دے تو بخاری مکمل ہو تو پھر کچھ اور بھی پڑھائیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہماری کوششیں بہت کم ہے، بہت کم۔ محدثین کی جو مجلسیں ہوتی تھی صبح سے لے کے دوپہر اور شام سے لے کے عشاء تک دیر تک چلا کرتی تھی، اور اس میں خلفاء اور علماء اور فقیہ اور یعنی ایک حرص تھی علم کی۔ امام احمد بن حنبل جب بھی سنتے تھے کہ ان کے شہر میں کوئی اسکالر آیا تو وہ دوڑ لگاتے تھے۔ تو 80 سال کے شاید ہو چکے تھے، تو انہیں پتا چلا کسی کے بارے میں کہ کوئی محدث آیا ہے، تو وہ قلم کاغذ اٹھا کے تیز چلتے جا رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ تو خود اتنے بڑے عالم ہیں اور کب تک آپ یہ کریں گے؟ کہا موت تک، تو سیکھنے سے نہیں ہوگا، سیکھتا چلا جاؤں۔ کیونکہ آپ دیکھیں والذین اوتوا العلم درجات، علم کے ساتھ ساتھ درجے بڑھتے جاتے ہیں، اس میں کوتاہی نہ کریں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجیے کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے؟ آج سے سفر شروع کر دیجیے، تھوڑا تھوڑا کر کے، قطرہ قطرہ کر کے آگے بڑھتے جائیے۔ اور اس میں آپ دیکھیے مثالیں ہر طرح کی موجود ہیں۔ یہ تو مختصر سا ایک چھوٹا سا آرٹیکل ہے، اس سے بھی زیادہ معلومات کتابیں لکھی ہوئی موجود ہیں کہ جس میں آپ دیکھیے محنت کرنے والی خواتین،
اور ایسی خواتین جن کے پاس آزادی بھی نہیں تھی, اپنی منمانی بھی نہیں کر سکتی تھی, انہوں نے بھی علم میں اپنا حصہ ڈالا. تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ استاذہ, جیسے ایک سیاہ فام لونڈی کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ اس کا علم اتنا زیادہ تھا کہ آقا نے اسے آزاد کر کے جو ہے اسے شادی کر دی اس کے علم سے متاثر ہو کر. اور آج کل جو ہے وہ خوبصورتی دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی خوبصورتی ہے, لیکن علم کے لحاظ سے جو تھا کہ آج کل بالکل بھی قدر نہیں ہے وہ. استاذہ جی, آج کل ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے میڈیکل کر لیا, انجینئرنگ کر لی تو یہی علم ہے, لیکن اصل علم جو قرآن اور سنت کا اور حدیث کا ہمیں دیا جاتا ہے یا جو ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے, ہم لوگ وہ نہیں لیتے. ہمیں زیادہ تر عورتوں کو خاص طور پہ اس طرف آنا چاہیے, قرآن اور سنت کا علم حاصل کرنا چاہیے. جزاک اللہ. السلام علیکم. سادہ مجھے یہاں پہ جس بات میں بہت زیادہ متاثر کیا کہ محدثات ہوتی ہیں, بتایا گیا تھا کہ انہوں نے حجاب کی پابندی میں رہ کے ان کا سفر طے کیا, اور آج ہمارے معاشرے میں اسی چیز کو زیادہ مشکل بنا دیا کہ حجاب جو ہے ان کے ہم رکاوٹ ہے. دادا میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ یعنی ماضی میں ان کے پاس اتنی فیسلٹیز بھی نہیں تھی, لیکن انہیں علم کا اتنا شوق تھا, اور آج ہمارے پاس جتنی فیسلٹیز ہیں تو ہم اتنا علم سے دور لیزی ہو گئے, لیزی ہو گئے. میں آنے کی کوشش کی اور الحمدللہ بہت آپ کو سنا ہے. تقریباً جب سے میں میٹرک میں تھی پی ٹی وی پہ آپ کا پروگرام آتا تھا جی 90 جی, تو اس وقت سے آج میری ماشاء اللہ 4 بچیاں ماشاء اللہ جی. تو میں یہ وہ مطلب یہ اسکولز میں یہ تعلیم کی طرف سے زیادہ ان کا رجحان ہے اس سلسلے میں. مینٹلی طور پہ مزید بھی ہے ماشاء اللہ سے. تو لیکن آپ کو ایسے یہ کوشچن تھا کہ کیا وہ جو تعلیمیں انہیں دلوا رہی ہوں وہ بھی ضروری ہے, وہ بھی ضروری ہے, لیکن دینی تعلیم اگر آپ کے پاس کوئی ایسا انتظام شام کے وقت نہیں ہے تو آپ اپنے گھر میں مدرسہ لگائیں, اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں, محلے کے بچوں کو لے کے بیٹھیں, ان کو پیغمبروں کی کہانیاں سنائیں, ان کی ایج کے حساب سے جو منار الاسلام کے جو پروگرام ہیں ان کو سیکھ کے کر سکتی ہیں. یا میں نے جو اپنے بچے کے ساتھ کیا ہے, بیٹا تھا تو بیٹے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا الہدا میں, تو پھر مجھے مشکل ہوئی تو میں نے اس کو خود پڑھایا, یعنی اس کو خود سبق دیتی تھی, خود اس کا سنتی تھی, خود اس سے ڈسکس کرتی تھی. اور اب تک سفر کر رہی ہوں تو اور بات ہے, پھر مشکل ہو جاتا ہے, لیکن میں گھر میں ہوتی ہوں تو میں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کتاب شروع کر کے رکھتی ہوں. میں کتاب سے اس کو پڑھاتی ہوں, میں خالی لیکچر نہیں دیتی, اور خود نہیں پڑھتی کتاب, اس سے پڑھواتی ہوں, پھر اسی کو کہتی ہوں تم بتاؤ اس میں سے کیا سیکھا. کرتے 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 ایک کتاب کے بعد ایک کتاب, ایک کتاب کے بعد ایک کتاب. تو الحمدللہ وہ جب بچے اپنی آنکھ سے پڑھتے ہیں نا اور دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ ان کے اوپر اثر کرتا ہے. وہ اساتذہ میں ایک بچی میری بڑی جو ہے ماشاء اللہ وہ لیول کرتی ہے, تو وہ آپ کو پتہ ہے یہ ایسا سسٹم ہے, اس میں جینس وغیرہ پہنتے ہیں, وہ اس نے پہنی, لیکن میں نے اسے اس طرح نہیں روکا, فورس نہیں کیا کہ تم نہ کرو زبردستی. لیکن اب اللہ پاک نے دل میں ایسا ڈالا ہے کہ ہمیشہ اسے مجھے سمپل دیکھا ہے, ہمیشہ دیکھا ہے. میں نے 2-3 جگہ سے ٹیچنگ بھی چھوڑی کہ آپ اس طرح کریں, لیکن میں نہیں ان کے لیول پہ آ سکتی. تو اب ماشاء اللہ کتنے دن ہو گئے وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ مما مجھے اللہ پاک معاف کر دیں گی, میں نے اس طرح یہ لباس پہنا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دیا. تو میں اس بات سے بہت خوش ہوئی کہ اے اللہ پاک کہ میں نہیں کہنا چاہ رہی تھی زبردستی, بالکل میں کرتی بھی تو شاید نہیں. دیکھیں سورۃ کہف میں بھی آتا ہے نا, کانا ابوہما صالحا, جو والدین خود نیک ہوتے ہیں نا تو وہ نیکی جو ہے نا وہ اولاد میں آتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے والدین کے بچوں پر بھی اپنی رحمت فرماتے ہیں. میں ایک بات سوچ رہی تھی کہ اس دور میں بھی عورت کا علم سکھانا, مرد اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ ہم کس سے سیکھ رہے ہیں, یہ وہ عورت ہے یا مرد ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جب جیسے ہی کوئی عورت, جیسے ہم اپنی مثال لے لیں, جیسے تھوڑا سا پڑھ کے اپنے گھر پہ جائیں گے یا کچھ بتائیں گے تو سب سے پہلے ہمیں ان کا ریٹ دیکھنا پڑتا ہے. تو اس چیز کے لیے ہمیں خود سے تیار رہنا چاہیے. جیسے ہمیں قرآن سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ اپنے اخلاق کو بہتر کرو. جیسے لونڈی کا ذکر آیا کہ بچوں کو ماں, جیسے آپ ہی نے ابھی ذکر کیا, نہلاتے دھلاتے کھلاتے پلاتے سب کچھ کر کے ہم سکھا سکتے ہیں. ویسے جیسے وہ ہمارے گھر میں آئے, ان کے ساتھ اس طرح باقی باتوں کے علاوہ دین کو ان کے ساتھ جوڑ لینا چاہیے, اور اپنے مردوں کے ساتھ بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے, وہ بھائی ہو, بیٹا ہو یا شوہر ہو. اگر ہمیں کچھ آتا ہوگا نا تو تبھی ہم کسی کو دینے کے قابل ہوں گے, تبھی وہ ہماری بات بھی سنیں گے. ہمارا تو یہ جھگڑا ختم نہیں ہوتا کہ عورت کی آواز پردہ ہے کہ نہیں. اگر پردہ ہی ہوتا تو اتنی ساری محدثات کہاں سے پیدا ہو جاتی جن سے بڑے بڑے اسکالرز نے لیا. میں یہی سوچ رہی تھی کہ
بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم ابتدا میں آتے ہیں تو لوگ یہ اعتراض شروع کر دیتے کہ یہ کدھر سے ثابت ہو گیا کیا اس طرح کی مجلس سے منعقد ہوتی ہے. یہ سارے دلائل جو یہ کتاب مطلب اس لحاظ سے بھی ہمارے لیے بڑی اہم ہے کہ ہمارے پاس اس میں دلائل اکٹھے ہیں. تو ہم کسی کو مطلب آپ کی کتاب بھی گھر والوں کو ویسے پڑھنے کے لیے دے دیں, طالب کے لیے دیں کہ آپ کی کتاب پڑھیں, بڑی اچھی کتاب ہے. تو لوگ جب خود پڑھیں گے تو ان کو دلائل بھی ملیں گے. اور پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں چونکہ بہت ٹائم گزر گیا نا, ٹیبو سا بن گیا کہ خواتین کوئی آ کر اس طرح کا کام کرے, لیکن ہم سب نے مل کر اس کو بھی امپروو کرنا ہے نا انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ آدمی تھے کترا کترا دریا بن رہے ہیں. بالکل آپ نے آ میں جڑا نا آپ کترا کترا دریا بن رہے. میں کیسے پڑھی تھی, کیسے نوبت آئی تھی. اپنا ابو آپ کو سنتا تھا, 4-5 بہنا دی سارے اکٹھا کر کے سب کو کپڑا سنتا تھا. باقی شکریہ اللہ. یہ ماسی ہشام کو انہوں نے پالا, تو انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا, بہت ساتھ دیا. جب الوداع بنا تھا تو اس وقت یہ میرے پاس ہوتی تھی اور بہت خیال رکھتی تھی اور بہت ہمت والی, جان والی. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ آپ کو بھی خوش رکھے, صحت اور عافیت سے رکھے. وعلیکم السلام. جیسا آپ نے ذکر کیا وہ ایپ کے حوالے سے اور موبائل کے حوالے سے, لیکن بیسیکلی میں نے یہ دیکھا جو مسائل آتے بھی ہیں, جو لوگ دین کی طرف آ بھی جاتے ہیں, اگر وہ آپ کے نیٹ پہ چلے جاتے ہیں, وہاں سے سرچ کریں گے تو ایک کوئی شکل نہیں بنتی دین کی. آپ نے یہاں سے کوئی چیز لے لی, یہاں سے آئے آپ کو بچ لی, یہاں سے حدیث بچ چلی. پھر بہت سی کنفیوژنس ہوتی ہیں بہت سے لوگوں کو جو نئے پڑھنے والے ہیں, جو دین جاننا چاہتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ اوتھینٹک حدیث ہے کہ نہیں ہے. اور بہت سی آپ کو پتا ہے کہ یہودیوں کی طرف سے بھی ایسی بہت سی آ چکی ہیں اس کے حوالے سے بھی سائٹس. اور میرا یہ خیال ہے کہ بنیادی علم جو ہے نا استادوں سے حاصل کیے بغیر, یعنی جب آپ ایک خاص لیول پہ پہنچتے ہیں پھر آگے ریسرچ اور جب صحیح اور غلط کی پہچان ہو جاتی ہے. جی بالکل. ایسی چیز استاد, اس کے بعد استاد اس طرح دین کی محفلیں, جی اس حوالے سے بھی اپنا آپ بہت نظر آتے ہیں کہ آپ کتنے پانی میں. جی, اور یہ محفلیں جو ہے نا ہمارے لیے ایک بڑا زبردست پلیٹ فارم ہوتی ہیں. سارے کام کاج چھوڑ کے تھوڑی دیر بیٹھ کے بہت کچھ ہم اکٹھا حاصل کر لیتے ہیں. اور جب مجلس میں حاضر نہیں ہوتے, صرف اپنے آپ پر رہتے ہیں, تو کبھی کوئی کام پڑ گیا, کبھی کچھ کر لیا, آگے نہیں بڑھ پاتے. اور ید اللہ فوق الجماع, جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے, فرشتے گھیر لیتے ہیں اس مجلس کو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا رب العالمین, جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سمجھا ہے, ہمیں بہترین عمل کی توفیق دے. اللہ اس گھر پر, اس جگہ پر, اس بلڈنگ پر, ان بچیوں پر, ان پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں سب پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما. یا اللہ جنہوں نے یہ زمین وقف کی اور اس میں مال ڈالا اور اس کو بنانے میں مدد کی, یا اللہ ان کے لیے اس کو قیامت تک صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ عائشہ کے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ ان کی بخشش فرما, ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ ہم سب بھی اسی رستے کے مسافر ہیں, ہمارے لیے بھی وہ رستے آسان کر دے. یا رب العالمین ہمیں
نیکی کے کاموں کی توفیق، ہم سب کے والدین پر رحم فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت دے، یا اللہ ہم سب کو علم کا شوق دے، یا اللہ ہمیں اپنے راستے میں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الہی آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔